بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، عزت و عظمت اس میں آئی ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے بڑے بیانات ہوتے ہیں۔ سیرت النبی، میلاد النبی، بعثت النبی، مقصد النبی، وفات النبی، وصیت النبی، جمال النبی، نوال النبی، منال النبی، سخاوت النبی، مختلف بیانات ہوتے ہیں، لیکن مقصد النبی کو کوئی ٹچ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس میں تو عمل کی باتیں، اور عمل تو بہت مشکل ہے، تو عمل کی باتیں ہم نہیں کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف کیوں لائے تھے، اس پر بات کی جائے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ بتائی جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی ہے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین باب و فضائل محرم میں فرماتے ہیں، حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی وہ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہے۔ نطق الہلال ان کی کتاب فتح رضویہ میں شامل ہے، اور حضرت مولانا اشرف علی تانوی بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ یہ جملہ بڑا اچھا ہے کہ اصح 8 ربیع الاول ہے، اشہر مشہور 12 ربیع الاول ہے، تو پیدائش میں اختلاف ہے اور وفات پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، تو اس مہینے میں حضور کا آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد پر آنا چاہیے۔ مقصد کی بات ہم کرتے نہیں ہیں، وہ کام کرتے ہیں اللہ بھی ناراض اور نبی علیہ السلام کے طریقے کی بھی مخالفت، تو وہاں چلے جائیں گے، لینے کے بجائے دینے بلکہ پٹائی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ کل امت کے تمام مکاتب فکر کے تمام علماء کا اجماع ہے کہ میلاد حضور کی شان، سیرت اور نعت جس میں شرک و بدعت نہ ہو اور اس کے ساتھ ڈھول ڈمکے نہ ہو، تو وہ جائز ہے، درست ہے، پوری دنیا کا اس پر عمل ہے، لیکن اس کی مخالفت میں کہ ہم نعت کے ساتھ ڈھول ڈمک کے، قوالی کے ساتھ ڈھول ڈمک کے قوالی میں انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لاکثر المعازف، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں ڈھول ڈمک کے گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، اس کے آلات کو توڑ کے رکھ دوں، اور انہی آلات کے ساتھ، ڈھول ڈمکوں کے ساتھ ہم نعتیں پڑھتے ہیں۔ بعثت بمحق المزامیر، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ستار، رباب، گٹار کے تاروں کو توڑ کے رکھ دوں۔ سیکون اقواما، ان قریب کچھ لوگ آنے والے ہیں، بخاری شریف، یستحلون المعازف، وہ کہیں گے ڈھول جائز ہے، یہی امت کے خطرناک لوگ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ ڈھول ڈمک کے ختم کریں، تو سارے پروگرام اگر ایک طرف رکھیں اور یہ ہم اللہ رب العزت سے معاہدہ کریں کہ آج کے بعد نماز میں سستی نہیں کریں گے، جماعت کے ساتھ 5 وقت نماز خصوصاً فجر کی یہ ہم پڑھیں گے بدن سنت کے مطابق، گانے بجانے ختم، اس پر ہم نے عمل نہیں کرنا۔ ہم نے کیا کرنا؟ ایک دیگ پکا کے سارے گناہ معاف ہو گئے، 10 محرم میں، 12 ربیع الاول میں، اور مطلب یہ کہ 15 شعبان میں۔ اس سے ہمارا کام نہیں بنے گا، کام بنے گا اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کا طریقہ، اس پر آنا پڑے گا۔ پوچھتے ہیں لوگ میلاد جائز ہے ناجائز ہے؟ اگر کہو جائز ہے یہ بھی ٹھیک ہے، ناجائز ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ جائز ہے نبی کی شان، نعت وغیرہ جو سارے علماء اس پر عمل کر رہے ہیں، ہر مختلف فکر۔ ناجائز ہے چوری کی بجلی، لائٹنگ، مرد عورتوں کا اختلاط،
ڈانس، گانے بجانے، قوالی، نعتوں کے ساتھ ڈھول ڈھمک کے اس کو کاروبار بنانا، اور عورتوں کی آواز کا باہر جانا، ان کی پروگرام میں شرکت، بے پردگی، یہ گناہ ہے، سب مانتے ہیں، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ کام حرام ہے۔ ہم نے اس بات کو زور دے دیا کہ وہ جھومو اور مانگو اور مناؤ، تو امت کہاں چلی گئی؟ ان کو طریقہ بتاؤ کس طرح منانا ہے، کس طرح اپنانا ہے، یہ مشن ہے یا جشن ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد بیان کر رہے ہیں، یہ بھی میلاد ہے، یعنی ہم نبی علیہ السلام کے آنے کے مقاصد بیان کر رہے ہیں۔ سیرت حضور کے آنے کا ایک مقصد کیا ہے؟ بہت سارے مقاصد ہیں، قرآن میں 4، حدیث سے 2 بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتی، قرآن صحیح پڑھنا پڑھانا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے۔ 98% لوگوں کی تلاوت غلط ہے، انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، تو قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح۔ اقرأ القرآن بلحن العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے۔ رائٹنگ ڈاکٹر، کالونی، یورپ، امریکہ، لنڈن، فیبرری، انگلش بہترین ہے ہماری، ٹھیک ہے، سیکھو، اچھی چیز ہے، اسکول کی تعلیم سے ممانعت نہیں، میں نے ڈبل میں PhD کی ہے، لیکن دین بھی سیکھو نا، قرآن بھی سیکھو۔ اس پر ہم نے 6 کلپس بنائے ہیں، سب کے اطلاع کے لیے ہم سے واٹس ایپ پر مانگو، گھر بیٹھے بیٹھے مرد عورت کی تلاوت ٹھیک ہو جائے گی۔ 0311 444 0006، 15 دن 2 گھنٹے الگ بیٹھ کے اس کے ساتھ پڑھتے جاؤ، صرف سننا نہیں ہے، پڑھنا ہے، 15 دن دینے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کی صفائی، دل سے بغض نکالو، حسد، قانون یہ کہ اپنے اوپر بدگمانی کرو کہ میرے اندر غلطی ہے، دوسرے پر اچھا گمان کرو، ہم الٹے چل رہے ہیں۔ ہاں، یہ بہت بڑا نقصان ہے امت کا، فلانا MNA MPA ناظم اور SHO غلط ہے، حرام خور ہے، اور ہم نے بڑا کشمیر فتح کر لی۔ یہ ہم لوگوں کے پیچھے باتیں کیوں کرتے ہیں کہ یہ کیوں مالدار ہے، میں کیوں غریب ہوں؟ اس بیمار معاشرے کا مرض کیا ہے؟ یہ ہے کہ اپنے دنیا کی فکر کرتے ہیں، دوسرے کی آخرت کی فکر کرتے ہیں، خود دنیا جہان کے ہم گناہ کرتے ہیں۔ فلانا حرام کھاتا ہے اس لیے کہ پیسے اس کے پاس نہیں ہے نا، جس کو موقع ملتا ہے دبا کے کھاتا ہے، جس کو موقع نہیں ملتے وہ غیبتیں کرتا ہے بس۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک کرو، خصوصاً علماء بھی دل پاک کریں، علماء کرام دلوں کو پاک کریں۔ سٹیج میں اختلافی بات سے بچیں، ہاں کسی فرقے کا نام نہ لیں، اس کے فرد کا نام نہ لیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی علیہ السلام کے آنے کے 2 مقاصد اور 3-4 قرآن و حدیث کا درس، علماء انبیاء کے وارث ہیں، قرآن و حدیث کا درس دیں گے، نہیں دیتے ہیں درس، بس نماز پڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ درس دیں موجودہ سیاست اور قصے کہانیاں اور امت میں توڑ اور فضول باتیں، جنات کہاں دفن ہوتے ہیں، اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا، ہمارا اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ امت کو جوڑو، امت کو اعمال پر لے بھائی۔ قرآن و حدیث کا درس، علماء 80% سٹیج سے تنقید ہو رہی ہے، مولوی خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے بڑی دین کی خدمت کی، 80% تنقید ہو رہی ہے۔ امت کو جوڑو، جو قرآن حدیث ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہے، جس کی پگڑی پیلی ہے، نیلی یا سبز ہے یا کالی یا سفید ہے، سب قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، ختم نبوت کو مانتے ہیں، جی سارے مسلمان ہیں، ہم رب کے رب ہمارے، ہم سب کے ہیں سب ہمارے۔ امت کو جوڑنا ہے، ہاں ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ سارے مسلمان ہیں، صرف وہ مولوی کافر ہے، بطور لطیفہ کے کہتا ہوں، جو کہے میں مسلمان ہوں میری 2 صف ہے، باقی سب کافر ہے، بس ہی از گان اور شی از گان، وہی رخصت ہے، وہی مولوی جو پوری امت کو کافر بنا رہے ہیں، 2.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام کے آنے کے مقاصد بہت سارے ہیں۔ 5واں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق لوگوں کے اچھے ہو جائیں۔ میں ایک مرتبہ سلطانہ فاؤنڈیشن کیا تھا، وہاں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، اخلاق درست کیجیے، 100 صفحے کی موٹی کتاب ہے، پوری پڑھ لی، میں نے کہا اس کو اخلاق کی تعریف ہی نہیں آتی، اور لوگ سارے علماء بھی یہ سمجھ رہے ہیں اخلاق کیا ہے، کیا حال ہے، خیریت ہے جی، کرسی، کافی، قلم، یہ وہ تکیہ،
یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق صبر کو کہتے ہیں. ایک آدمی آپ کے ساتھ زیادتی کرے, آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کریں, یہ کائنات کا مشکل کام ہے. جہاد سے بھی اور تہجد سے بھی اور فجر کی نماز سے بھی مشکل کام کون سا ہے؟ صبر ہے. پوری دنیا سے سن رہے ہو نا, صبر کرو صبر کرو صبر کرو. یعنی میں نے صبر نہیں کرنا, تم صبر کرو, صبر کرو. صبر مشکل کام ہے. کس سے؟ جہاد سے, فجر کی نماز سے, تہجد سے. اس سے مشکل ایک کام ہے, اس کے بعد کوئی مشکل نہیں. اخلاص. ہم اخلاص سے لگے ہوئے, آخرت میں پتہ چل جائے گا کہ اخلاص سے لگے ہوئے. فلانا قبول ہو گیا, 4 مہینے میں چلا گیا, عالم بن گیا. نہیں, قبولیت کا پتہ آخرت میں چلے گا. حضرت ابراہیم اسماعیل علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام نے کعبہ بنایا تو کیا کہا؟ تقبل منا, ہمارے سے یہ قبول فرما لیجئے. ہم کہتے ہیں قبول ہو گیا جی فلانا. آخرت میں اخلاص کا پتہ چلے گا. ہاں, آخری بات, بعثت لاکثر المعازف, مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ ڈھول ڈمکے, گانے بجانے, فلمیں ڈرامے, اس کے آلات کو توڑ کے رکھ دوں. میرے آنے کا مقصد ہی ہے. بمحق المزامیر, مجھے بھیجا گیا کہ رباب گٹار کے تاروں کو توڑ کے رکھ دوں. قوالی میں انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے. اللہ رسول کے نام کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں. فتح علمگیری میں لکھا ہے جو قوالی کو جائز سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ رسول کے پاک ناموں کے ساتھ ڈھول. سیکون اقواما, بخاری شریف, عنقریب کچھ لوگ آنے والے ہیں, یستحلون المعازف, حدیث لمبی ہے, میں نے ٹکڑا سنا دیا, کہ وہ کہیں گے کہ ڈھول ڈمک کے جائز ہے. استغفر اللہ, یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. میں نے زندگی میں گانا نہیں سنا الحمدللہ. جی گانا روح کی غذا ہے. 10 منٹ گانا سنو یا گناہ کرو, 20 منٹ تکلیف آپ پر ضرور آئے گی. گانے یہ ختم کرو, جلدی سو جاؤ, صبح سویرے نماز کی جاؤ. نماز میں سستی نہ فرمائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد, اس پر عمل کرو اور یہ چیزیں ختم کرو. حضور انتقال فرما رہے ہیں, 2 باتیں ارشاد فرما رہے ہیں, الصلاۃ الصلاۃ. اگلی روایت بخاری شریف کی, واستوصوا بالنساء خیرا, کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں. وصیت کا فاعل اللہ رسول آ جائے, ترجمہ حکم. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو. عورت نہ ریسلر ہے, اور اس کے پاس جو ہے نا کراٹے اس نے سیکھی ہے, اور نہ فلینک کک وہ مار سکتی بیچاری. اس کے ایک لات مارو یا مکہ بیچاری گر جائے گی. اس کے پاس صرف زبان ہے. بس برداشت کرو, برداشت کر یا پاس کر, برداشت کرو. عورتوں کے ساتھ زیادتی مت کرو. خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو. سبحان اللہ. اور ہم کیا گھر پر آ رہے جی, 99 قتل اس نے کیے, 100 نمبر بیوی باقی ہے. اتنے غصے ہو رہے ہیں. حضرت عمر گھر میں ہوتے کطفل, گویا کہ وہ بچے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. خاوند گھر آئے, گھر والے خوش ہو جائے کہ ہمارے سر کا تاج آ گیا. اور ہم کیسے گھر جاتے ہیں؟ سلام کرو, ہنس مکی سے جاؤ, پیار کرو ان کے ساتھ, محبت کرو. تھانی صاحب نے لکھا ہے, جو آدمی بیوی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے, جب وہ آٹا گنتی ہے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کھانا پکا رہی ہے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, بس بیٹھے ہوئے, کہ یہ متقی ہے. اگر یہ بدعمل ہوتا, چوک میں بیٹھتا, بندوزی کرتا, یہ نیک آدمی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے. عورتوں کے ساتھ زیادتی مت کرو. کمزور مخلوق ہے, بچے بھی کمزور ہیں. اسٹوڈنٹ کے ساتھ سختی نہ کرو, قاری بچوں کے ساتھ سختی نہ کرو. پیار محبت. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نبی آنا نہیں ہونے کوئی حاکم, نبی آنا نہیں ہونے کوئی حاکم, نبی آنا نہیں ہونے کوئی حاکم. محمد تے اخیرا ہو گیا نے, نبی آئے تو پھیرا ہو گیا نے, نبی آئے تو پھیرا ہو گیا نے. واہ, نبی آئے تو پھیرا ہو گیا.